وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد صدر ٹرمپ اور نائب صدر پینس کا ہر روز ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں ایک روز کے دوران سب سے زیادہ 1764 کیسز رپورٹ، مزید 35 اموات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے پیر سے لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے۔ بلوچستان میں کرفیو لگانے کی تجویز۔ افغانستان کے ضلع خوست کے پولیس سربراہ احمد بابازئی سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں ہلاک۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زادہ کی نئی دہلی آمد، اعلیٰ بھارتی حکام سے ملاقات۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یہاں ہم سب سے پہلی خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیر سے چھوٹی دکانیں اور کاروبار صبح 5 تا شام 5 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے معاملے پر وفاق کے ساتھ چلنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ 9 مئی سے پہلے جو صنعتیں بند تھیں وہ بدستور بند رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بھی بتایا کہ شادی ہالز، بڑے اجتماعات، شاپنگ مالز پر پابندی برقرار رہے گی، جبکہ پیر سے دیہی اور رہائشی علاقوں میں دکانیں کھولی جا سکیں گی۔ چھوٹی دکانیں اور کاروبار فجر سے شام 5 بجے تک کھلے گا اور ہفتے اور اتوار کو صوبے میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا اور اس دوران دونوں طرف سے صرف استثناء والے کاروبار کھلیں گے۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فار ایگزامپل جو اسپتال ہمیں دیے گئے تھے، ہم نے بغیر کوئی ریسورسز کے ان اسپتالوں کو سنبھالا اور بہت بہتر کیا۔ اب تو ہمیں ریسورسز بھی دو ان اسپتالوں کو، اور باقی چیزیں جو ہمیں ڈیوالو کی گئی ہیں۔ NFC تو اس سے پہلے کی فیصلہ کیا ہوا ہے، تو NFC تو بالکل چینج ہوگا۔ ہم نے تو دیا ہوا ہے کہ سیلز ٹیکس آن گڈس بھی آپ کو پروونشلائز کرنا چاہیے۔ ہمارے گئے ہوئے سارے سفارشات۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثر 34% مریض صحت یاب ہو گئے۔ گزشتہ سال دسمبر میں چین سے پھیلنے والا کرونا وائرس اس وقت 119 سے زائد ممالک اور علاقوں میں پھیل چکا ہے اور اس کے مریضوں کی تعداد 39 لاکھ سے بھی زائد ہو گئی ہے، جبکہ ان میں سے 34.31% صحت یاب بھی ہو گئے ہیں۔ ابھی تک اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ویکسین دستیاب نہیں اور واحد سماجی دوری اور لاک ڈاؤن ہی اس کا حل ہے، مگر دنیا بھر میں سائنسدان مسلسل ویکسین تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چینی بحران انکوائری کمیشن نے شاہد خاقان اور خرم دستگیر کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ شاہد خاقان عباسی نے شوگر انکوائری کمیشن کے سربراہ واجد ضیاء کو دوبارہ خط لکھ کر چینی بحران کی انکوائری میں تفصیلات دینے کی پیشکش کی۔ پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی خصوصی خدمات۔ اگر آپ کو کرونا وائرس میں مبتلا ہے یا کوئی علامات ہیں، آپ کو مارگیج، کریڈٹ کارڈ، لون پیمنٹ اور تجارتی مسائل ہیں، تو آج ہی کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس سے فوری رابطہ قائم کریں۔ We are here to assist you. Please stay home. Be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help you and assist you with your financial needs. We are in it together. UAE میں 60,000 پاکستانیوں نے وطن واپسی کے لیے خود کو رجسٹر کرا لیا۔ ملازمتوں سے محرومی اور مستقل غیر یقینی ہونے کی وجہ سے لاکھوں غیر ملکی ملازمین نے وطن واپسی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 598 کیسز، 5 اموات۔ کراچی سے سب سے زیادہ 413 کیسز رپورٹ۔ سینٹ کا اجلاس 12 مئی کو طلب۔ اپوزیشن کی ریکوزیشن پر طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس 1 ہفتے تک جاری رہے گا۔ کوشش یہ ہوگی کہ کہیں بھی مجمع نہ لگے۔ چیئرمین سینٹ۔
کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سعودی عرب کی الحرمین شریفین کے انتظامی امور کے ذمہ دار جنرل پریزیڈنسی نے مسجد الحرام کے داخلی دروازوں پر جراثیم کش دروازے نصب کر دیے۔ حرمین ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پریزیڈنسی نے مسجد الحرام میں جدید سیلف اسٹیرلائزیشن یعنی خود کار جراثیم کش دروازے نصب کرنے کا عارضی تجربہ کیا ہے۔ اگر یہ کامیاب رہا تو انہیں مسجد الحرام کے دیگر حصوں میں بھی لگائیں گے۔ لاک ڈاؤن میں سختی نہ ہوئی تو بلوچستان میں جولائی تک کرونا کیسز 11 لاکھ تک ہو سکتے ہیں۔ ڈی جی ہیلتھ بلوچستان نے صوبے میں 15 سے 20 روز کے لیے کرفیو لگانے کی تجویز دے دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کرونا ٹیسٹ کا نتیجہ آ گیا۔ گزشتہ روز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سیکریٹری اسد کھوکر کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر 16 وزارتوں کو ناقص کارکردگی پر دوسری مرتبہ ریڈ لیٹر جاری۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر 16 وزارتوں کو ناقص کارکردگی پر دوسری مرتبہ ریڈ لیٹر جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ان وزارتوں نے کابینہ کے 5 فیصلوں پر مقررہ وقت تک عمل درآمد نہیں کیا۔ وزارتوں کو مقررہ وقت میں خالی آسامیوں کا ڈیٹا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو بھجوانا تھا۔ چین سے پی آئی اے کا طیارہ طبی سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ چین سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا طیارہ کرونا وائرس سے بچاؤ کا سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ پی آئی اے کی خصوصی پرواز چین کے دارالحکومت بیجنگ سے ماسک، تھرمامیٹرز، حفاظتی سامان اور کٹس لے کر اسلام آباد پہنچی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق سامان کو اتارنے سے پہلے اس پر اسپرے کیا گیا۔ دوسری جانب چین میں پاکستان کی سفیر نعمانہ ہاشمی نے اپنی ٹویٹ میں مہلک وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ ارکان اور عملے کے کرونا ٹیسٹ کے بغیر اجلاس نہ رکھا جائے۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانجری والا نے کہا ہے کہ سینیٹ ارکان اور عملے کے کرونا ٹیسٹ کے بغیر اجلاس نہ رکھا جائے۔ یاد رہے کہ اپوزیشن کی درخواست پر چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے ایوان بالا کا اجلاس 12 مئی کی صبح طلب کیا ہے۔ ایسے میں ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانجری والا نے کہا ہے کہ ارکان اور عملے کا کرونا ٹیسٹ کیے بغیر اجلاس نہ رکھا جائے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا تھاٹ لیڈرز ڈیجیٹل اجلاس سے خطاب۔ کووڈ-19 ایک غیر معمولی عالمی چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے ہمیں عالمی سطح پر مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے $8 بلین کی رقم اس وبا کے معاشی مضمرات سے نمٹنے کے لیے مختص کی ہے۔ ہم احساس پروگرام کے تحت 144 ارب روپے کی رقم 12 ملین غربا میں تقسیم کر رہے ہیں۔ 75 ارب مالیت کا پیکیج ان دہاڑی دار مزدوروں کی مدد کے لیے مختص کیا گیا ہے جن کا روزگار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
वज़ीर आज़म इमरान खान की अपने हम मनसब को मुबारकबाद। इराक़ के नए वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर इमरान खान ने मुस्तफ़ा अल ख़दीमी को मुबारकबाद दी है। उम्मीद है अल ख़दीमी के लीडरशिप में इराक़ में तरक्की, कौमी हम आहंगी बढ़ेगी। मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के लिए इराक़ के नए वज़ीर आज़म के साथ काम करने को तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे ख़लीलज़ाद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख़याल, ISPR अफ़गान मफ़ाहमती अमल पर भी बातचीत की गई। LOC पर भारत की जानिब से सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर ख़ारजा तलबी। भारतीय सीनियर सफारतकार को तलब करके पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। भारतीय काबिज़ फ़ौज वर्किंग बाउंड्री और LOC पर भारी हथियारों से सिविल आबादी को निशाना बना रही है। इस साल अब तक भारत 998 मरतबा सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस का पसनी बलोचिस्तान से मुल्हिका समंदर में मुश्तरका इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। तर्जुमान पाक बहरिया ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान कब्जे में ली गई 100 किलोग्राम क्रिस्टल ड्रग की मालियत तकरीबन 3 अरब रुपए है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कौमी असम्बली के हॉल का दौरा। कौमी असम्बली इजलास के लिए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। और अब शामिल करेंगे कुछ खबरें शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया से। हुमायूं सईद ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अदाकारी सीख जाएंगे, नुमान एजाज। पाकिस्तान टीवी के अदाकार नुमान एजाज का कहना है कि हुमायूं सईद ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अदाकारी भी सीख जाएंगे। पाकिस्तानी टीवी अदाकार नुमान एजाज और हिदायतकार वासी चौधरी की एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो अदाकार हुमायूं सईद और अदनान सदीकी से मुतल्लिक बातें करते नज़र आ रहे हैं। ताहम वीडियो वायरल होने के बाद नुमान एजाज को मदाहों की जानिब से खूब तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और अब यहाँ हम शामिल करेंगे कुछ खबरें दिलचस्प व अजीब दुनिया से। नासा ने इंसानों को चांद तक ले जाने वाली 3 खलाई सवारियों का इंतखाब कर लिया। मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का लिबास तैयार। जूम के मुकाबले में फेसबुक ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस सर्विस मुतारिफ करवा दी। इंस्टाग्राम ने ऑनलाइन बिजनेस और होम डिलीवरी में मदद के लिए फ़ीचर्स मुतारिफ करवा दिए। दुनिया का पहला स्मार्ट UV एयर कूलर अब हकीकत बन गया। और अब शामिल करते हैं कुछ खबरें खेलों की दुनिया से। उमर अकमल अपनी गलती पर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, फिक्सिंग केस का तफसीली फ़ैसला जारी। क्रिकेटर उमर अकमल के खिलाफ केस का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि बज़ाहिर उमर अकमल ना तो नदामत के ख़्वाह हैं और ना ही अपनी गलती पर माफ़ी मांगने के तैयार हैं। दोनों चार्जेस की खिलाफ वर्जी करने पर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद की है, जो 20 फरवरी 2020 यानी उमर अकमल की मौतली के रोज़ से नाफुजुल अमल होगी। नाअहली की दोनों मुद्दतों पर एक साथ अमल होगा। और इसके साथ अब तक की OPTV से ख़बरों का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV। सोबिया अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day.
Please visit us at kabafusion.com for more information. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار